جب کوئی بھی مشکل وقت آپ پر آتا ہے اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ بات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے نا تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی مسئلہ یا مشکلیں آتی ہیں، سب سے پہلی چیز میں کرتا ہوں استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ برا کر دیا ہو جس کی وجہ سے میری آزمائش چل رہی ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے گفٹ کے طور پہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی استغفار کرتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس مشکل سے باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوگا؟ ذرا نوح علیہ السلام کے قصے میں ذرا واپس جائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کیا فرمایا تھا؟ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے بدلے میں، اس استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے ایسی بارش فرمائیں گے جو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، جو صحیح مقدار میں ہوگی، اور اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ آپ کی کھیتوں میں برکت آئے گی، آپ کی فصلوں میں برکت آئے گی۔ جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں انہی چیزوں سے آپ دور ہوتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا کیونکہ میں رحیم ہوں، لیکن تمہیں بھی کیا چاہیے کہ تم استغفار کرتے رہو مجھ سے، اور وہ چیزیں میں اور تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اور آپ استغفار کرتے رہیں، یہ نہ کہیں کہ اچھا میں نے کل استغفار کیا تھا اب میں اگلے ہفتے کروں گا جا کے۔ اپنے رب سے معافی مانگنا اور لوگوں سے معافی مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ پھر بھی معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے چاہے آپ نے گناہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 سے زیادہ دفعہ جو ہے استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی استغفار کی، لیکن انہوں نے پھر بھی استغفار کیا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت بلند کیا۔ اب ہم خود سے پوچھیں کہ ہم خود دن میں کتنے دفعہ استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیں گے۔ جو نوح علیہ السلام تھے وہ مزید ان کو کہتے ہیں کہ صرف استغفار کہنے کے بدلے میں اور کیا کیا ہوگا تمہاری زندگی میں؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتیں بہتر کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اس چیز میں مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں دیکھیں کیسے برکتیں فرماتے ہیں۔ آپ اور مال چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو پوری دولت کا مالک ہے، ہر مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، عجبت لمن طلب الدنیا من غیر مالکہا، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ لوگ ان لوگوں سے مانگتے ہیں وہ چیزیں، دنیا کی چیزیں جن کے خود اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آپ مال مانگ رہے ہیں اس بادشاہ سے جو حقیقت میں اصل مالک نہیں ہے اس مال کا۔ آپ رزق مانگ رہے ہیں اس سے جو کسی بھی قسم کے رزق کا مالک نہیں ہے۔ آپ علاج مانگ رہے ہیں اس سے جس کے ہاتھ میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے مالک اور رازق ہیں، وہ آپ کی پوری زندگی کے مالک ہیں۔ مصیبتوں کو آپ اچھی طرح سے سروائیو کر سکیں گے جب بھی آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا۔ ادروائز کیا ہوگا کہ جو مصیبت ہے نا وہ آپ کے لیے برداشت کرنا مزید مشکل ہو جائے گی۔